میں یہ تجویز کروں گا اسپیکر صاحب، آپ کی توجہ چاہیے، کیونکہ وہ آئی ٹو آئی کنٹیکٹ نہیں ہوتا تو پھر وہ توجہ ختم ہو جاتی ہے کہ اسپیکر صاحب آپ خود اپنے آفس میں وہ جرگہ بلائے جس جرگے کو ہم نے بلایا تھا۔ اس میں چیف منسٹر صاحب میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب بھی آئے گا، اسپیکر کے پی اسمبلی بھی آئے گا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ اس کو بلاؤ اور اس سے پوچھو تمہارے کیا مسائل ہے۔ یہ بیٹھ کے کیا پتا ہے اس کو، ان کو کیا پتا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اس کو تو ایک پرچی ملتی ہے اور اس پرچی میں ایک تقریر ملتی ہے، اور تقریر میں زبان ماشاءاللہ اتنا ہے، اتنا وہ اس تقریر میں جو ہے نا پڑھتا وہ پھر پڑھتے۔ سنجیدہ ڈسکشن ہے، آپ سنجیدہ ڈسکشن کو سنجیدہ رہنے دیں، دیکھیں سنجیدہ لوگوں کو بٹھائے اور اس کے لیے ایک پراپر بیٹھک۔ میں آفر دیتا ہوں، میں ابھی آفر دیتا ہوں، آپ کو آفر دیتا ہوں، آپ پی ٹی آئی کو چھوڑو، پی ٹی آئی کو بیچ میں نہ ڈالو۔ کے پی کے سے آپ کی جتنی لیڈرشپ ہے، وہ این پی کی لیڈرشپ ہو، وہ جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ ہو، وہ پیپل پارٹی کی لیڈرشپ ہو یا سینئر لیڈرشپ ہو، ان کا جرگہ بنائے، اس سے مشورہ کرے، اس کے مطابق جائے۔ ہم نے دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر میٹنگز میں نہیں آتا، آپ کا کوئی رویہ ہے؟ یہ طریقہ، یہ کوئی انسانیت کا رویہ ہے؟ اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس طرح بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا، ہم امیر مقام صاحب کے دفتر میں جرگہ لے کے گئے، ہمارے صوبائی صدر اور ہمارے سب ساتھ تھے، عزت دی، اس کو ریکویسٹ کی۔ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر گئے، ہم این پی کے دفتر میں گئے، ایک کے پاس گئے اور ہم نے اس کو بتایا، گورنر کے پیپل پارٹی کے گورنر کے پاس گئے، ہم نے اس کو بتایا کہ بھائی یہ دہشت گردی پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، صوبائی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پوری صوبائی عوام کا مسئلہ ہے، آئے مل کے ایک مشترکہ پالیسی بنائے۔ ہم نے عزت دی، آپ گالیاں دے کے کہتے ہو کہ تم آؤ، بھائی تمہارا کلچر ہوگا، ہم تو کبھی ایسی بات بھی نہیں کریں گے کہ جو ہماری ضمیر ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اگر سنجیدگی ہے، اگر مجھے ہمیں ابھی بھی شک ہے کہ آپ جب اپنے فنڈ نہیں دے رہے ہیں، آپ پورا اس صوبے کے ساتھ ایک معاہدانہ رویہ رکھ رہے ہیں، ایک باعث رویہ رکھ رہے ہیں، اس کو کمزور کرنا، اس کو ناکام بنانا، اور ہر طریقے سے کبھی کہتے ہیں گورنر راج لگ جائے گا، کبھی کہتے ہیں پلانا یہ کیا، ایک مسلسل رکھی ہوئی ہے۔ اور وہاں اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ صرف اور صرف اس سے انتقام لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ووٹ کیا دیا۔ جناب اسپیکر دیکھیں، یہ بہت سنجیدہ معاملات ہوتے ہیں، میری تو خواہش ہے کہ آپ اس ٹاپک کو کھولیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اوپر بات کریں۔ میں تو یہ تجویز کروں گا، میں یہ تجویز کروں گا اسپیکر صاحب، آپ کی توجہ چاہیے، کیونکہ وہ آئی ٹو آئی کنٹیکٹ نہیں ہوتا تو پھر وہ توجہ ختم ہو جاتی ہے کہ اسپیکر صاحب آپ خود اپنے آفس میں وہ جرگہ بلائے جس جرگے کو ہم نے بلایا تھا۔ اس میں چیف منسٹر صاحب میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب بھی آئے گا، اسپیکر کے پی اسمبلی بھی آئے گا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ اس کو بلاؤ اور اس سے پوچھو تمہارے کیا مسائل ہے۔ یہ بیٹھ کے کیا پتا ہے اس کو، ان کو کیا پتا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اس کو تو ایک پرچی ملتی ہے اور اس پرچی میں ایک تقریر ملتی ہے، اور تقریر میں زبان ماشاءاللہ اتنا ہے، اتنا وہ اس تقریر میں جو ہے نا پڑھتا وہ پھر پڑھتے۔ سنجیدہ ڈسکشن ہے، آپ سنجیدہ ڈسکشن کو سنجیدہ رہنے دیں، دیکھیں سنجیدہ لوگوں کو بٹھائے اور اس کے لیے ایک پراپر بیٹھک ہو، ڈسکشن ہو، اور پوری طریقے سے جو ہے اس کے اوپر ایک پورا ڈیبیٹ کی جائے۔ تو میرے اسپیکر صاحب، یہ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ بہت سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس تمام چیزوں کو آپ اپنے نوٹس پہ لائیں۔ اسپیکر صاحب، ایک جو کل اچکزئی صاحب نے بھی بات کی، میں اس بات کو پھر سے دہراتا ہوں، کہ نمبر 1، آپ اس وقت پوری ریجن میں انسرٹینٹی ہے، آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، آپ کی انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، اور اس وقت ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے، پورا ایک ریجن جو ہے نا ایک تصویر پیش کر رہا ہے کہ بہت سیریس کنسرن ہے۔ تمہاری یہ خواہش ہے کہ اس ٹاپک پہ جوائنٹ سیٹنگ ہو اور اس پہ پوری ڈیبیٹ ہو جائے، اور اس پہ کوئی سیاست کا نہیں، پاکستان کی خاطر کہ ہم نے اس ملک کو اس کرائسس سے کیسے نکالنا ہے۔ دیکھیں ہمارا اسپیکر صاحب، میں کراچی گیا، کراچی میں آپ لوگوں کی دیکھی، اس پہ بھی بات کروں گا تھوڑا۔ ہمارا سارا دار و مدار افغانستان کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو حکومت کی کنسرن ہے وہ بھی صحیح ہوں گے،
میں جو افغانستان کی حکومت ہے اس سے بھی مطالبہ کروں گا کہ ہمارے ملک کی جو کنسرن ہے اس ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. لیکن بھائی ڈپلومیٹک چینل ہے, اس کو استعمال کرے, اس کے مطابق جو ہے نا آپ پڑوسی کو تبدیل نہیں کر سکتے. ہمارے بارڈر پہ بہت زیادہ کاروبار ہے, بزنس ہے, اور ہماری پوری انڈسٹری بند ہو رہی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے اپنے معاملات کو ٹھیک کیا جائے. دیکھو ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ ضرورت نہیں ہے. میں پاکستانی ہوں, پاکستان میرا ہے, میرا جینا مرنا اس دھرتی سے ہے, میرا جینا مرنا اس ملک سے ہے. میں آخر میں صرف کراچی کے حوالے سے بات کروں گا. ہم گئے تھے چونکہ گول پلازا میں جو بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے, تقریباً 28 افراد شہید ہوئے ہیں, اور وہاں کافی لوگ جو ہے نا ابھی مسنگ ہیں. بہت بڑی تباہی ہوئی ہے, اور چونکہ اچیزی صاحب تو خود وزٹ کر گئے ہیں, ادھر گئے تھے, ادھر کی تکلیف اور آہاں وہ ہم نے سنی ہے. ہم کراچی کی عوام کے ساتھ ہے, چونکہ آپ کی حکومت ہے ادھر, اور ہم نے دیکھی ہے کہ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, کراچی کی جو پانی کا بدترین مسئلہ ہے, اور دیگر جو ہے ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم ادھر کریں گے, اسمبلی کی فلور پہ وہ بات کریں گے. تو میں اپنی پیپل پارٹی کی لیڈرشپ سے اور ایم کیو ایم سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کراچی کو کم از کم پانی دو. جو انفراسٹرکچر ہے تباہ برباد ہے, اس کا بھی کوئی مسئلہ کرو. کراچی میں ایک جلسے کے لیے گئے, جلسہ کیا تھا, ایک چھوٹا سا جلسہ تھا وہ, اور ہم چودھری صاحب گئے تو اس سے پہلے جو منتظمین تھی اس کو پولیس لے کے گئے تھے, گرفتار کے. بھائی یہ کیا اس ملک میں ہمیں جلسے جلوس کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ آئین اور قانون ہمیں حق نہیں دیتا کہ ہم جلسے جلوس کریں؟ گوہر ٹاؤن لازم ہے, اس کو گرفتار کیا گیا. ابھی تک یا تو بتایا کہ یہ قانون اجازت نہیں دیتا کسی کو جلسے جلوس کا, تو پھر ٹھیک ہے, میں جلسے نہ کروں, میں جلوس نہ کروں, اور آپ جو ہے نا جلسے کرے, جلوس کرے, یہ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تعالی ہم امید ہیں کہ ہم ایک وطن پاکستانی ہیں, اور جو آپ کو میں اجازت دیتا ہوں, آپ آئیں پختونخوا میں جلسہ کریں, آپ آئیں, آپ کو انشاءاللہ پورا پروٹوکول بھی ملے گا, جلسہ بھی ملے گا. پنجاب میں تو ہم اپنی پرائیویٹ شادی میں گیا, میں گیا, اب بلکہ یہ چند دوست بھی ہمارے ساتھ 7-8 ایم این ایس تھے. ایک دوست ہے ایوب افریدی, اس کی شادی میں انہوں نے تو ہمارا روٹین کا جینا وہ بالکل اس طرح کیا ہے کہ ہم مومنٹ بھی نہیں کر سکتے. کیا قانون اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ اللہ فل اقدامات ہو رہے ہیں. تھینک یو جی. شکریہ جی. طلال صاحب کی تقریر تو ہو گئی تھی, مگر پرسنل ایکسپلینیشن پہ آپ ذرا بریف ہوئیے گا پلیز. بہت سارے نام این ایف سی پہ میں نے صرف یہ بتانا چاہوں گا ہاؤس کو کہ کتنے پیسے کے پی کو ملے ہیں. اور دوسری میں دوبارہ, میرا ہو سکتا ہے ٹون یا کوئی بات کرنے کوئی زیادہ اونچی آواز میں یا جذبات میں کر سکتا ہوں. میں جناب اسپیکر, آپ اگر ان کو میری تقریر کا پورا سکرپٹ دیں, اس میں کوئی غیر پارلیمانی اگر الفاظ ہے تو میں یہاں